الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا ہے، اور اس عقل کی روشنی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے احساس کی خوبی سے نوازا ہے۔ احساس مطلب فیلنگز ہوتا یہ ہے کہ اس احساس کی خوبی کے نتیجہ میں انسان اپنے سامنے والے دوسرے مسلمان بھائی کی حالت کا اندازہ کر لیتا ہے عقل کی روشنی میں، کہ سامنے والا بندہ پریشان ہے یا خوش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے، جبکہ آنسو دوسرے انسان کی آنکھوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس احساس کا نتیجہ ہے۔ تکلیف ایک کو ہوتی ہے اور احساس دوسرے مسلمان بھائی کو ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ تکلیف سامنے والے کو نہیں بلکہ مجھے خود کو ہو رہی ہے، اور یہی انسان کا وصف امتیاز ہے۔ یہی انسان کی اسپیشل کوالٹی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں: وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے نفع اور بھلائی پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ زمین میں، دنیا میں
اللہ ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی دوسروں کے احساس کرنے کے نتیجہ میں اس نیکی کے بدلہ کے طور پر احساس کرنے والے کو زمین میں قرار عطا فرما دیتے ہیں، اس کے کام میں برکت آ جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، اس کی صحت میں برکت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس انسان کے ہر کام میں اللہ تعالی کی طرف سے خاص مدد شامل ہو جاتی ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ میرا بندہ میرے دوسرے بندوں کا احساس کرنے والا ہے، دوسرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تعالی کا کنبہ ہے، مینز اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ حالانکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا وہ گویا ایسے ہی ہوگا کہ اس نے ڈائریکٹڈ بائی وہ نیکی میرے ساتھ کی ہے، وہ بھلا میرے ساتھ کیا ہے، وہ احسان میرے ساتھ کیا ہے۔ فار ایگزامپل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ہمارے بچوں سے محبت کرتا ہے، ہمارے بچوں کو پیار کرتا ہے، ان سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی اس بندے سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی وہ بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس سے پیار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی سین ہے اس حدیث مبارک میں الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ، اللہ تعالیٰ کی فیملی کی طرح ہیں۔ اور آگے آپ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ بتائی فَأَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَّا عِيَالِهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اچھا بندہ وہ لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ وہی بات آ گئی کہ اللہ کی مخلوق سے جو انسان بھلا کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے میری مخلوق کے ساتھ بھلا نہیں کیا، میرے ساتھ کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسج ہے۔ یہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ نیکی نہیں کی بلکہ یہ میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ اور پھر دنیا کے اعتبار سے جب ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں یا کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہماری کوشش پوری کی پوری ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کوشش کرتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، جو ہمارے
بہن بھائی ہیں، ہماری اپنی فیملی ہے، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے استاذ ہیں، ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، حتیٰ کہ پورے انسانوں کے ساتھ جب ہم بھلائی کا معاملہ رکھیں گے، بھلائی کا جذبہ رکھیں گے، تو سوچئے اللہ رب العزت ہمیں کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی تو وہ کچھ دے سکتے ہیں جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، ہمارے پاس اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی، اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت تو قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس لامحدود خزانے ہیں، ان لمیٹڈ۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلا کریں گے، خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، کسی کی تکلیف دور کر دیں گے، کسی کے مشکل وقت میں ہم کام آ جائیں گے، کسی کا کوئی اٹکا ہوا کام جو ہم کر سکتے ہیں ہم اگر کروا دیں گے، تو اس کا بدلہ وہ بندہ نہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا تو ہم زمین میں اسے قرار عطا فرمائیں گے، ہم اس کے پاؤں زمین میں جما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور میرے عزیز سامعین کرام اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ عجیب بات ہے، اگر ہم سوچیں تو یہ بھلائی کا جذبہ صرف انسانوں میں نہیں، اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ اور انسان حیران ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، آنٹ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں چیونٹی کا ذکر کیا کر رہا ہے، چیونٹی کیا کر رہی ہے، اور پھر پوری کی پوری سورت چیونٹی کے نام پر اللہ نے اپنے کلام میں شامل فرمائی ہے۔ پوری کی پوری سورت ہے، 19ویں پارے کی آخری سورت ہے یہ۔ تو جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے رکوع میں ہمیں ایک آیت مبارکہ نظر آتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، تو چیونٹیاں اپنی جو بل ہے یا اپنا جو گھر ہے اس سے باہر چل پھر رہی تھی۔ تو ایک چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھ لیا۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی نے آواز لگائی خیر خواہی کی بنیاد پر، بھلائی کی بنیاد پر، کیا؟ ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟
جی ڈسکنیکٹ ہو گیا معذرت کے ساتھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیونٹی کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور قرآن پاک میں پوری صورت ہی سورۃ النمل یعنی چیونٹی کے نام پر رکھی گئی ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ قرآن پاک جیسی کتاب اور اس میں چیونٹی کا ذکر، لیکن جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے رکوع میں ایک آیت مبارکہ میں اس چیونٹی کی ایک بات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کے لشکر کے لوگ تھے کہیں جا رہے تھے، تو چیونٹی نے دیکھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو چیونٹیاں جو باقی ادھر ادھر پھر رہی ہیں ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے. تو اس نے ایک آواز لگائی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، کہ تم اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، یعنی جو تمہارے گھر ہیں وہاں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور جو ان کے لشکر کے لوگ ہیں وہ تمہیں پاؤں کے نیچے روند کے نہ چلے جائیں، اور تمہاری جسامت اتنی چھوٹی ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں. تو اس چیونٹی نے خیر خواہی کی بنیاد پر، بھلائی کی بنیاد پر یہ آواز لگائی، اور اللہ رب العزت کو یہ آواز کا لگانا اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ اس چیونٹی کی آواز کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. اور قیامت تک کے لیے جو مسلمان ہیں وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں گے اور اس چیونٹی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. میرے عزیز سامعین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ایک چیونٹی بلائی کی بنیاد پر آواز لگاتی ہے اور دوسرے کی خیر خواہی کا سوچتی ہے، اللہ اسے اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں. اگر ہم بحیثیت انسان دوسروں کے لیے بلائی کی آواز لگائیں، بھلائی کا جذبہ رکھیں، بھلائی کا کردار اپنائیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، کہ دین تو ہے ہی بلائی کا نام، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. میں اس نقطہ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. یہاں ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بلائی کا جذبہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی اللہ نے کیسے کیسے رکھا ہوا ہے، اور جانور بھی کیسے کیسے یہ بلائی کا کردار ادا کر لیتے ہیں. میرے پیر و مرشد شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ہم ایک دفعہ افریقہ میں گئے، تو افریقہ کے جنگل کی سیر کرنے کے لیے ہمیں کچھ لوگ لے کر کے چلے گئے. تو جنگل کی سیر کے دوران وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ یہاں جنگل میں پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. تو ایک ہی جگہ تھی جہاں پر جیسے ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوتا ہے، تو بارش آتی تھی اور اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا اور سارے جانور وہاں سے ہی پانی پیتے تھے. اب جو گائے بھینس ہے وہ بھی وہاں سے پانی پیتی ہیں، اور ہرن بھی، اور جراف بھی، اور ہاتھی بھی، اور حتیٰ کہ
جو شیر چیتا ہے وہ بھی وہاں سے ہی پانی پیتا ہے۔ تو اب ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک ہپو، یہ جو جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، یہ آیا، اسے پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، اور سین یہ تھا کہ وہ جو تالاب تھا، وہ چونکہ کنزیوم بہت زیادہ ہو رہا تھا نا پانی، تو آہستہ آہستہ پانی کم ہو رہا تھا، اور اس کے جو سرکل میں جو اس کے کنارے تھے، اس کی جو سائڈز تھیں، تو وہاں پر جیسے ایک مڈ بن جاتا ہے پانی کی وجہ سے نا، تو وہ جو ہپو ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دوڑ کے آیا تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ یہاں پر جو جگہ ہے وہ گیلی ہے، اور یہاں میں پھنس سکتا ہوں، یہاں میرے پاؤں جو ہے وہ دھنس جائیں گے اور مجھ سے نکلا نہیں جائے گا۔ وہ ایک دم دوڑ کے آیا، اور جیسے ہی وہ اس سے تالاب کے قریب آیا تو اس کا ایک پاؤں زمین میں دھنسا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، تو وہ چاروں پاؤں سمیت اس سے جو دلدل تھی، جو مڈ تھی، اس میں پھنس گیا۔ اب وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ تقریباً کچھ صبح کا ٹائم تھا یا دوپہر کا ٹائم تھا۔ اس نے تھوڑی بہت آواز نکالی کہ کوئی نکال دے گا مجھے، لیکن کوئی قریب نہیں آیا۔ اب ایسا ایسا کرتے شام کا وقت قریب آ گیا۔ اب جب اس ہپو نے دیکھا کہ شام کا وقت قریب ہے اور اندھیرا بھی پڑ رہا ہے، تو اب اس نے سوچا کہ پہلے تو پیاس کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا بھی مسئلہ بن چکا ہے نا، کہ میں پھنسا ہوا ہوں اور رات ہو رہی ہے، تو اچانک کوئی شیر چیتا آ جائے تو انہوں نے تو دیکھ کے ویسے ہی خوش ہو جانا ہے کہ شکار تو خود بخود پھنسا ہوا ہے، تو انہوں نے تو مجھے جو ہے وہ چیر پھاڑ کر کے کھا جانا ہے۔ لہٰذا ہپو آوازیں تو نکال رہا تھا پہلے، لیکن اب جو اس نے آوازیں نکالنا شروع کی تو ان آوازوں میں ایک درد تھا، ایک پین تھا، اور میسج دے رہا تھا وہ ہپو باقی جانوروں کو کہ پلیز ہیلپ می، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے قریب سے ایک یہ جو ایلیفینٹ ہے، ان کا ایک گروپ جا رہا تھا، اور ایلیفینٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایک خوبصورت چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ جب چلتے ہیں تو لائن بنا کے چلتے ہیں، بڑا ہاتھی آگے ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جو بڑا ہاتھی تھا، وہ جو آگے چل رہا تھا، ہپو نے آواز لگائی تو اس نے اس آواز کو سنا، اور اس نے اس کا جو درد تھا اس کو محسوس کر لیا، تو اس نے اپنی زبان میں باقی ہاتھیوں کو اشارہ کیا، وہ وہاں رک گئے، اور وہ ہاتھی آیا۔ اب یہ جو بڑا ہاتھی ہوتا ہے، یہ جو لیڈر ہوتا ہے، یہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، یہ آیا اور تالاب کے قریب آ کر کے اس نے پہلے پاؤں لگا کر کے دیکھا کہ یہ جگہ میرا وزن برداشت کرے گی کہ نہیں۔ پہلے اس نے اپنا پاؤں جمایا، اور پھر تھوڑا دور کھڑے ہو کر کے جو اس کے پاس وہ اس کی سونڈ ہوتی ہے، تو اس نے اس اپنے وہ جو سونڈ تھی اس کو اس ہپو کے ایک پاؤں میں اچھی طرح سے کس لیا، اور ایک دم زور سے جو جھٹکا لگایا نا، تو اس کو نکال کے اس مٹ سے باہر پھینک دیا۔ تو ہپو بڑا خوش ہو گیا، وہ آوازیں نکالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور یہ ایلیفنٹ اپنے گروپ کے آگے آگے اپنے سفر کو انہوں نے جانا شروع کر دیا۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جانور بھی دوسرے جانور کا درد محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک انسان ہو کر کے دوسرے انسان کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، دوسرے انسان کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، دوسرے انسان کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، صرف ایک نام باقی ہے ہمارے ساتھ انسانوں کا، باقی ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ایک حقیقی انسان میں ہونی چاہیے، بلکہ وہ انسان جس کے اندر احساس نہیں ہے،
دوسرے کی تکلیف کا، وہ تو ایک مشین ہے، بس ایک مشین ہے پیسہ کمانے کی، کھانے پینے کی اور سب کچھ کرنے کی ہے، لیکن وہ ایک انسان نہیں ہے پورا۔ اس کے بارے میں کسی نے انگلش میں ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ ایک انسان میں اور روبوٹ میں فرق کیا ہو سکتا ہے۔ اس دور میں روبوٹ جو ہے وہ نہیں مطلب اتنے فیمس تھے جیسے کہ آج کل کے دور میں ہو چکا ہے، تو لوگ سوچتے تھے کہ وہ روبوٹ کیسے ہوگا۔ تو خیر ایک سائنسدان نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا کہ انسان اور روبوٹ میں فرق کیا ہے۔ انسان چونکہ کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، انسان کے دیکھنا ایک حد تک ہوتا ہے، انسان کا بولنا جو ہے وہ ایک مطلب 2 زبانیں 3 زبانیں آپ 8 زبانیں سیکھ لیں گے، 10 زبانیں سیکھ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو انسان کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس سے سائنسدان نے یہ بتایا کہ جو میں روبوٹ بناؤں گا تو اس میں ایک روبوٹ میں پوری دنیا کی زبانیں جو ہیں لینگویج ان کو میں فیڈ کروں گا، وہ روبوٹ دنیا کی ہر زبان کو انڈرسٹینڈ کر سکے گا۔ سیکنڈ، اس کے اندر میں آنکھوں میں نائٹ ویژن جو ہے وہ بھی ایڈ کروں گا کہ انسان تو سورج یعنی روشنی میں دیکھ سکتا ہے، اندھیرے میں نہیں، اور وہ روبوٹ ایسا ہوگا کہ جو روشنی میں بھی دیکھ سکے گا اور اندھیرے میں بھی دیکھ سکے گا، تو اس لحاظ سے بہتر ہو گیا۔ اور اس کے آگے وہ روبوٹ 24 گھنٹے کام کر سکے، جبکہ انسان کچھ ٹائم کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے۔ اور اس سے آگے چل کر کے اس روبوٹ کے اندر بہت سارے اس نے زبانیں ایڈ کر لیں، بہت سارے فنکشن دے دیے۔ تو اب یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بتائیں تم نے ایک روبوٹ بنایا انسان کی طرح، میرے سامنے پیش کرو۔ تو میں نے اپنے جو روبوٹ ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا، تو ایک روبوٹ، دوسرا روبوٹ، تیسرا روبوٹ، تو کوئی کام دیا گیا ان کو کہ تم یہ کام کرو، ان روبوٹس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک روبوٹ میں اچانک کوئی فالٹ آ گیا، اب ہوا یہ کہ وہ وہاں پہ گیں گیں کرتا ہوا رک گیا، باقی روبوٹس اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کام چل رہا تھا کہ دوسرے روبوٹ میں بھی کوئی پرابلم آیا تو وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہو گیا، باقی 2 روبوٹس کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ روک دو، اب میں تمہیں کچھ اپنی طرف سے دکھاتا ہوں۔ 3 4 بندوں کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ کام کرو۔ کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک انسان کے پیٹ میں درد ہو گیا اور وہ ہائے ہائے کرتا جب بیٹھ گیا تو باقی تینوں انسانوں نے کام کو چھوڑ دیا اور وہ دوڑ کے آئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ فرق ہے تمہارے روبوٹ میں اور میرے انسانوں میں، کہ انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی تکلیف کا احساس رکھتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو سمجھتا ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جو بات عرض کر رہا تھا، الدین النصیحہ، کہ دین تو ہے ہی خیر خائی کا نام۔ اس میں گرامیٹکلی میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ حضرات سمجھ جائیں۔ الدین النصیحہ، الدین مبتدا ہے، نصیحہ خبر ہے، اور جب مبتدا اور خبر کے اوپر الف لام آتے ہیں نا تو یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ وسلم یہ فرما رہے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے، مطلب جہاں دینداری ہوگی
وہاں پر خیر خواہی ضرور ہوگی، اور جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں پر دینداری ضرور۔ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ آ، خیر خواہ نہ ہو اور وہ دیندار بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہ کرتا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو انسان دیندار ہوگا تو اس کی دینداری تب قابل قبول ہوگی کہ وہ خیر خواہ بھی ہوگا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بھی ہوگا۔ اور اللہ معاف کرے، آج ہم لوگ دیندار بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی بات آتی ہے، رشتہ داروں میں ہو جائے، محلے داروں میں ہو جائے، یا ہمارے دوستوں میں ہو جائے، تو ہم اس وقت اس پوائنٹ پر آ کر کے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر کے ہمارا یوں سمجھے کہ جتنا بھی دینداری کا معاملہ ہوتا ہے وہ بہت کمزور نظر آتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ کسی ایک انسان کو اگر آپ نے مدد کر کے اس کی زندگی بچا لی تو وہ تو ایسا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی تم نے بچا دی۔ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، اور ہم دیندار بھی ہوں اور اپنے آپ میں ہم اچھے انسان بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو تو معذرت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ لہٰذا ہم آج سے یہ نیت کریں، ہم اپنے آپ میں یہ فکر پیدا کریں کہ یا اللہ، ہم سے جو کچھ آج تک کمزوریاں ہوئیں ہم اس پر نادم ہیں، شرمسار ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آخری بات عرض کر دوں کہ یہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ خود اپنے آپ کے ساتھ بھلائی ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھلائی ہے یہ۔ میں اس دن ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا اور میں حیران ہو گیا کہ یا میرے اللہ، کتنی بڑی چیز ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو باقاعدہ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے، اس جو جانے والا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، رپورٹ لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس کے پڑوسی کیا کہہ رہے تھے جو دنیا سے چلا گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی اللہ، اللہ جی، جو اس کے پڑوسی ہیں وہ اس کی اچھائی بیان کر رہے تھے، اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ ہماری رپورٹ یہ ہے۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کیا بتاتے ہیں کہ چونکہ تم نے بتایا کہ اس کے پڑوسی اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا انسان تھا، لیکن ان پڑوسیوں کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی ساری باتیں چھوڑ دیتا ہوں اور اس جانے والے کے پڑوسیوں کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ایک انسان جو دنیا سے چلا جائے اس کے حق میں بھی اگر ہم بلائی کا جذبہ رکھیں گے اور اس کے م، اچھے ہونے کی گواہی دے دیں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اگر آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر دو چار بندے بھی اپنے بارے میں اچھی گواہی دینے والے پیدا نہ کر سکیں تو ہماری کمائی کا کیا فائدہ؟
ہمارے کاروبار، ہمارا بزنس، اور یہ سب کچھ درا کا درا رہ جائے گا۔ اگر کام آئے گا تو کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوا سلوک، کسی کے ساتھ بھلائی، کسی کی تکلیف ہم نے دور کر دی، کسی کا دکھ ہم نے دور کر دیا، تو یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں وہ سچی فرماتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سچ فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہماری جو باجی ام ذکی ہیں ان کا، اور سننا سرکل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اس عاجز کو گفتگو کا موقع دیا اور آپ حضرات سے بات کرنے کا ایک سلسلہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر کے اس کی کامیابی کے لیے ہم سے جو کوشش ہو سکتی ہے ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب ارحمهما كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے۔ میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ کریم پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ میرے اللہ ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، میرے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماضی پر کرم فرما دیجیے، ہمارے مستقبل پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ میرے اللہ جتنی بھی امت مسلمہ اس دنیا سے جا چکی ہے سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ فرما دیجیے، عافیت والا معاملہ فرما دیجیے، رحمت والا معاملہ فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار سامعین میں، سامعات میں جتنے بھی میرے بھائی موجود ہیں، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، میرے اللہ ان کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں اپنے فضل سے ان کو پورا فرما۔ اللہ جی بعض دفعہ دل میں چھپے ہوئے غم ہوتے ہیں جو بندہ کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ آپ تو سینوں کی دنیا سے واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے جو دلوں میں چھپے ہوئے غم ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دیجیے۔ اے کریم پروردگار ہمیں خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے اللہ اپنی ضروریات کو دبا کر، اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے اللہ وہ احساس جو آپ کے محبوب کے صحابہ کرام میں تھا کہ بکری کی ایک سری 7 گھروں سے چکر کھا کر کے پھر اسی گھر میں واپس آ گئی تھی جنہوں نے بھیجی تھی۔ میرے اللہ یہ خیر خواہی کا جذبہ
یہ وہ سبق تھا جو آپ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو براہ راست پڑھایا تھا۔ میرے اللہ، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ میرے اللہ، بالخصوص جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد نرینہ نیک عطا فرما دیجیے، اولاد نرینہ نیک عطا فرما دیجیے۔ میرے اللہ، جن کے پاس اولاد ہے، ان کو اولاد ماں باپ کا فرمان بردار بنا دیجیے۔ میرے اللہ، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے اللہ، ہمارے بچوں کو دیندار بنا۔ میرے اللہ، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار، بالخصوص ہمارے وہ بھائی بہنیں جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، میرے اللہ، غیر مسلموں کا ماحول ہوتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے اللہ، اپنی خاص رحمت فرما، کرم کے فیصلے فرما دیجیے، رحمت کے فیصلے فرما دیجیے۔ میرے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، اگر وہ کو بات کر دیں تو لوگ قتل کے مقدمات بھی معاف کر دیا کرتے ہیں۔ میرے اللہ، یہاں کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی، میرے اللہ، آپ ان کو بھی معاف فرما دیجیے، اور ان کے ذریعے ہمیں بھی معاف فرما دیجیے۔ میرے اللہ، اشاق کے قافلے ایک دفعہ پھر آپ کے گھر کے سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے اللہ، ہمارے لیے بھی سفر آسان فرما دیجیے، اپنے گھر کا دیدار کرنا ہمارے لیے بھی آسان فرما دیجیے۔ میرے اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دیجیے۔ کریم پروردگار، بالخصوص حاضرین مجلس میں یا جن کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے، بیماری کو دور فرما دیجیے۔ میرے اللہ، ہمارے گھروں کے پانیوں میں شفا نازل فرما دیجیے، ہماری دوائیوں میں شفا نازل فرما دیجیے، ہمارے کھانے میں شفا نازل۔ اے کریم پروردگار، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ میرے اللہ، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ میرے اللہ، ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ میرے اللہ جی، کئی لوگوں نے کہا ہوا ہے، کہنا چاہتے ہیں، جن کے یہاں بچے بچیاں نوجوان ہیں، میرے اللہ، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما دیجیے۔ میرے اللہ، جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول وخیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔